نیب کا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہم بہت بات کرتے ہیں کہ نیب کے قانون میں سکم ہے، اور یقیناً کچھ سکم ہے اس میں جو بیل نہ دینے کی بات کی گئی ہے، جس کی وجہ سے بہت دشواری ہوئی، سالہ سال یہ معاملہ عدالتوں میں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں چلتا رہا کہ کیا رٹ جورسڈکشن میں بیل دی جا سکتی ہے۔ اس میں ابہام آئے، سال قبل ایک ججمنٹ آ گئی جس نے کہا کہ بیل صرف ایکسٹریم ہارڈ شپ اور ایکسٹراڈنری کیسز میں دی جائے گی۔ 8-10 مہینے پھر ایسے گزرے، کسی کو بیل نہیں ملتی تھی۔ پھر سپریم کورٹ نے وضاحت کی اپنے حکم کی، اور اس کے بعد بیلیں ملنا شروع ہو گئیں، اور اس دوران جو لوگ جیل میں رہے کسی بھی ریمیڈی کے بغیر، ان کی زندگیوں پر کیا گزرا یہ بعد میں ہم دیکھیں گے اور لکھا جائے گا اس کے بارے میں۔ تو قانون میں یقیناً سکم ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چیئرمین نیب کی طاقت ہے وہ ایک طرح سے بے پایاں طاقت ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ تمام فیصلے کرتا ہے، کس کو گرفتار کرنا ہے، کس کو گرفتار نہیں کرنا۔ پھر جو مقدمات قائم کیے جاتے ہیں، انکوائری سے انویسٹیگیشن میں کس مقدمے کو لے کے جانا ہے، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ایک بورڈ نما چیز نیب کے اندر موجود ہے، لیکن جو چیئرمین صاحب ہیں ان کا اس پہ ایک غیر معمولی اثر ہوتا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے سپریم کورٹ کی رہنمائی کی وجہ سے قانون میں تبدیلی کی گئی۔ یہ کہا گیا کہ چیئرمین کی جو تعیناتی ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن، لیڈر آف دی ہاؤس، دونوں کی تائید سے ہوگی۔ سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج صاحب کو چیئرمین نیب لگایا گیا۔ لیکن آج یہ عالم ہے کہ کسی کو بھی نیب پر اعتبار نہیں ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں بشمول سپریم کورٹ کا جو حالیہ فیصلہ ہے، میں سمجھتا ہوں وہ چیئرمین نیب کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، اور کسی کے خلاف ہو نہ ہو، کہ جس طرح کے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، جن لوگوں کو معطوب کیا جا رہا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ بظاہر دیکھا جائے تو نیب میں بہت انڈیپینڈنس ہے، بہت خود مختاری ہے، لیکن ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی عمل کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہمارا احتساب کا عمل، اس میں مخصوص جو سیاسی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، ان کو مہینوں ایک کال کوٹری میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ تمام چیز جو ہے ایک بظاہر خود مختار ادارے کی سرپرستی میں ہوتی ہے۔ اب قانون کو ہم کتنا اور سلمان صاحب، کیا نیب لا کو ریفارم کرنے کی گنجائش ہے، یا پورا نیب لا ختم کر کے آپ کو ایک نیا ادارہ جو ہے اس کی اسٹرکچرنگ پہ جانا پڑے گا؟ ماضی میں ہم نے احتساب سیل اور نیب کی دونوں کی مثالیں بہت بد شکل میں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ نہ سیف الرحمان کا احتساب سیل اچھا تھا، تو نہ نیب جو ہے وہ زمینی حقائق کے مطابق کوئی انصاف سے کام کر رہا ہے۔ نہیں، دیکھیں، نیب کے قانون میں یقیناً میں عرض کر رہا ہوں کہ بہتری کی جا سکتی ہے۔ جو گرفتاری کا عمل ہے اس کے لیے اصول قانون میں وضع کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ اصول وضع نہیں کرتے تو مختلف جو چیئرمین نیب ہیں وہ بے دھڑک اور بغیر کسی اصول کے گرفتاریاں شروع کروا دیتی ہیں۔ اس لیے ضرور اب نظر آتا ہے کہ قانون کے اندر ہی اصول طے ہونے چاہیے۔ بیل جو ہے وہ ملزم کے حق کے طور پہ اس کو مانا جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیل نہیں ملے گی، نیب کے قانون میں اور ہائی کورٹ کے چکر لگانے پڑیں گے۔ یہ تو دو بڑے معاملات ہیں جن کو قانون میں شامل کرنا چاہیے، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں، میں اس سے زیادہ ایک بنیادی بات کر رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ادارے جن کو قانون کی روح سے خود مختار بنایا جاتا ہے، چیئرمین نیب کا ادارہ ایک انتہائی ایک جو آفس ہے خود مختار آفس ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ شکوک پیدا ہوتے ہیں، اور شکوک بے وجہ پیدا نہیں ہوتے، کہ یہ ادارہ جو ہے سیاسی جوڑ توڑ کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ یہ ایک بہت ہی افسوسناک عمل ہے۔ آپ جتنا مرضی ایک نیا ادارہ بنا لیں، اس کو اور کیا آپ غیر جانبداری عطا کریں گے، کیا انڈیپینڈنس عطا کریں گے، لیکن اس کے باوجود اگر اس نے کسی کے زیر اثر آ جانا ہے، اس تمام خود مختاری کو استعمال کرنا ہے سیاسی جوڑ توڑ کے لیے، تو ہم پھر وہیں آ کر کھڑے ہو جائیں گے جہاں ہم کھڑے ہیں۔ ہمیں، میں سمجھتا ہوں، ایک بہت خود کلامی کی ضرورت ہے۔ ہمارے عہدیداران کو جو عہدوں پر آتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، اپنے حلف کی پاسداری کرنا چاہیے، اور واقعتاً میں اس کو پاورٹی آف اسپرٹ کہتا ہوں، کو روح میں مجھے لگتا ہے کہیں کوئی خلل ہو گیا ہے کہ ہم اتنی جلدی مروب ہو جاتے، طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ اصل المیہ مجھے نظر یہ آ رہا ہے ہمارے اداروں کا یہ ہے۔